نہیں دیا؟ یہ سوال میں کیا. اور پھر جو دلی سے مرکزی ٹیم آئی تھی، یہ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہی تھی، حافظ بابا نگر DRDO کے پاس میں اس سینٹرل ٹیم سے ملاقات کیا اور ان کو جا کر گورنمنٹ کا جیو بتایا، جس میں یہ کہا گیا کہ جب کبھی سیلاب آتا ہے یا بارش ہوتی ہے، اور ہمارے حیدرآباد میں 100 سال کے بعد اتنی بڑی زیادہ تعداد میں بارش ہوئی، یعنی 100 سال کے بعد، تو اس جیو میں لکھا تھا کہ جس کسی کے گھر میں پانی آتا اور پانی سے رک جائیے، بیٹھیے آرام سے، پانی آتا ہے اور پانی کی وجہ سے، بیٹھ جاؤ بھائی، آپ پریشان دکھ رہے، بہت بٹھاؤ ان کو، کرسی دے کے بٹھاؤ، آرام سے بیٹھو پیارے. ہاں ٹھیک ہے، پانی تو نہیں آنا تمہارے گھر میں؟ ہاں وہی تمہاری بات کرو پھاشا میں. تم وہاں سے اتنا قریب آ گیا، آ جاؤ، پانی کی بات ہو رہی، پانی دوڑائیں گے مودی کے پاس بھی. ہاں تو پڑھو، اس جیو میں لکھا کہ جس کے گھر میں پانی آیا، پانی سے نقصان ہوا، تو گورنمنٹ یہ بولتی کہ ریاستی حکومت 20% پیسے دیں گی اور گورنمنٹ آف انڈیا 75-80% دیں گی. اب یہ 10,000 روپئے جو نہیں آئے بول کے شکایت ہو رہی نا، اگر مودی پیسے دیتے تو ایک ایک گھر کو 80,000 سے 1 لاکھ روپئے ملتا تھا. کتنا ملتا تھا؟ زور سے بولو. ہاں انہوں 15 لاکھ دے نہیں، 1 لاکھ بھی کہاں دیتے ہوں. اب میں یہ سوال کیا کہ آپ کیوں نہیں دیے پیسے؟ کرناٹکا کو کروڑوں روپیہ دیے، یا کیوں نہیں دیا؟ آخر حیدرآباد کے بسنے والوں سے نریندر مودی کی سرکار کو اتنی نفرت کیوں ہے؟ اتنی نفرت کیوں ہے؟ اتنی ناانصافی کیوں کر رہے ہیں؟ کرناٹکا میں بارش ہوئی، وہاں پر بھی تباہی ہوئی، کروڑوں روپیہ دیے، مگر حیدرآباد کو نہیں دیے. یہ سوال کرنا کیا تھا کہ بی جے پی آج ایسا لگا کہ ان پر بجلی گری اور پریشان ہو گئے، چاروں خانے چت ہو گئے اور بولنا شروع کر دیے اویسی جینا ہے، اویسی فلاں ہے. یعنی آپ دیکھو TRS، کانگریس، بی جے پی، ان کی گفتگو کی شروعات مجلس سے ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے آپ تمام کے دولہے بھائی اسد الدین اویسی پر. کچھ توڑنے کو نہیں ہے. یہ واجبی سوال تھا میرا، کیوں نہیں دیے پیسے آپ بولتے نا پیسوں کی کوئی کمی نہیں، 56 انچ کا سینہ ہے. ارے بھائی کیا بولتے حیدرآباد میں پھٹی ڈھیلا نہیں دیے، 1 پیسہ نہیں دیے. اب یہ سوال کرنا کیا تھا کہ کوئی آ کے بول رہا مجلس کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں ہے، مجلس فلاں ہے. ارے بھائی تم کتنا بولتے بول لو، تمہاری بوکلاہٹ، تمہاری یہ گھٹیا زبان جو تم اپنی زبان سے شناخت بک رہے ہو، وہ کھلا اظہار کر رہا ہے کہ تم ہار مان چکے ہو اور حیدرآباد کی عوام کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. اسی لیے تم حیدرآباد میں ایک ماحول کو پیدا کرنا چاہ رہے ہو، فرقہ پرستی کے ماحول کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد کا مسلمان، حیدرآباد کا ہمارا ہندو بھائی، حیدرآباد کا ہمارا دلت بھائی، حیدرآباد کا ہمارا ٹرائبل بھائی، حیدرآباد کے تمام عیسائی اور سکھ بھائی مل کر چاہے کسی بھی پارٹی کے ہو، وہ جانتے کہ 6.5 سال میں جب سے تلنگانہ بنا الحمدللہ حیدرآباد میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی فساد نہیں ہوا. میں شکر گزار ہوں حیدرآباد کی عوام کا، میں سلام کرتا ہوں حیدرآباد کی عوام کو، میں شکر گزار ہوں پولیس کا، اور لٹل کنچم مجلس کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا، مجلس کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ہم نے وہ ماحول کو بننے نہیں دیا، ہم نے حیدرآباد کے امن کو برقرار رکھنے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کام ہے. اور مجلس جو ہے دلی سے کسی کو بلا کر، وہاں سے بلا کر،
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी लड़ाई नहीं लड़ती, मजलिस रोड पे अवाम के दरमियान में रहकर अवाम की बात करती है, गरीबों के हक की बात करती है, ठेला बंडी वालों के इंसाफ की बात करती है, ऑटो वालों के हक दिलाने की बात करती है। ये मजलिस की ताकत है। अरे तुम इधर उधर से कूद के कहां से आ रहे नहीं मालूम। मैं इन लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम लोग ठेठ हैदराबादी जबान में जब कोई इस तरह की गुफ्तगू करता है तो हम उसको बोलते हैं, अरे होले क्या बैगन के बातें कर रहा, खामोश हो जा। बोलते नहीं बोलते? बोलते ना, मैं भी बोला। अब क्या कहते बोलो, मतलब मीडिया वाले ओ इन्हों हेट स्पीच दी, इनके अब्बा को बोले, बैगन की बात बोले। अरे तुम्हारे को मालूम नहीं, तुम बैगन समझ रहे, हम अलग बात बोल रहे। यानी आप बोलेंगे तो अच्छा, और आपके बाप का जवाब दिए तो हो कैसा बोले कैसा बोले। याद रखो वो जमाना चले गया, अगर तुम कुछ बोलोगे तो ये जबान भी जवाब देगी। वो जमाना चले गया खामोश बैठ के डर डर के जीने का। अब किसी माई का लाल से डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि भारत के संविधान में सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई किराएदार नहीं। अब हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी जा रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर मजलिस पर इल्जाम कि हम फिरका परस्त हैं। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को, चलो मेरे साथ अगर दम है तो बेगम बाजार का ब्रिज, कौन सा है वो कागज दो, तोपखाना उस्मानगंज का ब्रिज, वहां पर ओल्ड बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के पास 2,55,00,000 का काम मैं बैठकर करवाया। जाकर वहां के आप हिंदू भाइयों से पूछो कि कौन वो काम कराया था। जब उनके घर में दुकानों में पानी डूब रहे थे, मैं सैंक्शन लेकर आया और वहां पर काम हो रहा है। क्या मैं देखा वहां पर, मैं कुछ खाली तकलीफ नजर आई? क्या मुझे वहां पर किसी का मजहब नजर आया? क्या मुझे वहां पर कोई मुसलमान या हिंदू नजर आया? क्या मुझे वहां पर मस्जिद या मंदिर नजर आई? मैं इंसानों की तकलीफ देख रहा था। रहमत को बोला कि बनाओ, मैं जाकर मंजूरी लिया कमिश्नर बल्दिया के पास बैठकर। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो काम तकरीबन खत्म पे है। वहां पे एक पानी की लाइन और सीवरेज लाइन डलाना है, वो काम भी मंजूर करवा दिया मैं, क्योंकि मैं एमपी हूं यहां का, ये हमारी जिम्मेदारी थी। मगर बीजेपी को सिर्फ एक ही चश्मा लगा के देखते, इनको असदुद्दीन ओवैसी नजर आता, खाली ओनली ओवैसी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी दुआओं का नतीजा है, ये आपके इत्तेहाद का नतीजा है कि मजलिस और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी और टीआरएस के दिलो दिमाग पर छा चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सोच जमा चुके हैं। ये हमारी कामयाबी है कि इनको लग रहा है कि देखो ये जमात बढ़ रही है। मैं आपको सलाम करता हूं। इन्हीं गली कूचों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चिराग को आपने रोशन किया था। यहां जो बुजुर्ग बैठे हैं, आपको सलाम करता हूं। आपने 70 साल पहले जिस चिराग को जलाया था और जिस चिराग की रोशनी से हमने इत्तेहाद को पैदा किया, जिस चिराग की रोशनी से हमने अंधेरों को साफ कर दिया, और वो चिराग की रोशनी अब बिहार तक पहुंच चुकी है। और वो बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह बिहार की आवाम ने मजलिस के पैगाम को समझा और मजलिस के 5 अरकान असेंबली को कामयाब किया। तो मुखालिफीन मजलिस पर ऐसा लगा कि आसमान गिर पड़ा उनके सर पर। पूरे टीवी पर कैसा जीते, 5 जीते, उन्हें हरा के जीते, उनको वैसा करके जीते, तबसरे लिखे जा रहे हैं, मैगजीन में जिक्र खैर आपकी जमात का हो रहा है। मैं सलाम करता हूं आप लोगों को कि जिस बीज को आपने बोया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों के उन ख्वाबों को पूरा किया जाए। वो ख्वाब क्या था कि भारत की जमहूरियत को मजबूत किया जाए, भारत के संविधान और आईन को सामने रखकर वो मजलूम अवाम
جس کو بے زبان کر دیا گیا سیکولرزم کے نام پر، ان کی آواز کو سمجھا جائے، ان کے مسائل کو سمجھا جائے، ان کو عزت دلائی جائے، ان سے انصاف ہو۔ یہ انصاف کی لڑائی کا سفر جاری رہے گا۔ جمہوریت کو مضبوط کرنے کا کام ہم کر رہے ہیں تو کوئی احمق آ کر کہتا ہے ارے بابو سنو سمجھو مگر مخالفت کرنا ہے تو جمہوریت کے آئین کے دائرے میں رہ کر کرو، مگر تمہارا اس طرح کی بکواس کو بیان کرنا، حیدرآباد کی عوام کے سامنے تم ایکسپوز ہو چکے ہو کہ تم فرسٹریشن کا شکار ہو، تمہارے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے، تو اسی لیے تم صرف گرم ماحول کر رہے ہو، کبھی اسد الدین اویسی کے نام پر ڈر پیدا کرنا چاہتے ہو۔ ارے یاد رکھو سرزمین حیدرآباد پر بسنے والا کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں حیدرآباد کی عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ حیدرآباد کا امن اویسی سے بڑا ہے، حیدرآباد کی ترقی اویسی سے بڑی ہے، اور میں اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں۔ جو فرقہ پرستی کا الزام لگا رہے، بتاؤ یہاں پر ہمارے روی انا، یہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ، اس سے پہلے ڈی موہن تھے، آج ہم نے روی کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا۔ میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں، برسوں سے جانتا ہوں، نہایت ہی شریف آدمی ہے، نہایت ہی شریف آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کیا کہ خود ابھی تک شادی نہیں کیا۔ اس آدمی میں اتنی شرافت ہے۔ ہم روی صاحب آپ کو ایک وعدہ کر رہے، آپ اجازت دیجئے، آپ اجازت ہے، دیکھو سوچ لو روی صاحب، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو 4 تاریخ کو دولہا بنائیں گے، انشاءاللہ تعالی دولہا بنائیں گے کا مطلب شادی کرنا نہیں کرنا ان کا پرائیویٹ میٹر ہے، اپن خالی دولہا بنا دیں گے جتا کر آپ کے ووٹ سے، انشاءاللہ تعالی روی کو دولہا بنا دیں گے اور کامیاب کریں گے۔ روی کی یہاں سے کامیابی یہ سیکولرزم کی کامیابی ہوگی، روی کی کامیابی یہاں سے صحیح معنوں میں ہندو مسلم دلت اتحاد کی کامیابی ہوگی، روی کی کامیابی یہاں سے جو لوگ حیدرآباد کو بھاگیہ نگر کا نام دے رہے ہیں، بتاؤ حیدرآباد کا نام بدلنا کیا؟ حیدرآباد کا نام بدلنا کیا؟ اب یوں کیا بول رہے، یہ لڑائی حیدرآباد اور بھاگیہ نگر کی لڑائی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد کامیاب ہوگا، حیدرآبادی کامیاب ہوگا، اور حیدرآباد ہی کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 دسمبر کے دن انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اور آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ صبح صبح اپنے گھر سے نکلیے اور اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ اس الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے، بیلٹ پیپر ہے، بیلٹ پیپر ہے۔ بیلٹ پیپر آپ کو ملے گا جہاں پہ پتنگ کا نشان نظر آیا، کیونکہ پورا بلدیہ الیکشن جو ہے دولہے بھائی کے طرف میں پھر رہا، ہر کوئی ہمارے کو بول رہا، کچھ بولنے کا نہیں ہے۔ بولے کہ ہم بولے لا موڈی پیسہ کتنا دیے بتاؤ، تو نے بولے دولہے بھائی، ارے کیوں نہیں دیے پیسہ؟ تو دولہے بھائی، تو پورا الیکشن جو ہے دولہے بھائی کے طرف پھر رہا ہے۔ تو میں حیدرآباد میں ہم کیا بولتے، جو پورے پیچھے پڑ گئے تو کیا بولتے، غریب کی جورو سب کی بھابھی، بولتے نہیں بولتے، بولتے نہیں بولتے، شرمانوں کو اپن بولتے، حیدرآباد میں بولتے نا، تو انہوں وہی سمجھ رہے، مگر غریب کی جورو سب کی بھابھی کے ساتھ ساتھ ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ تم آپ کا جو یہ خادم یا کھڑا ہوا ہے، ان کو ایک ہی مرد نظر آ رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا ان کو، خالی ایک ہی 1% نظر آ رہا ہے ان کو، یہ ایک ہی کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ ارے پاشا یاد رکھو، ایک کی پیٹ اگر ہم کس کی پکڑ لی ہے نا تو چھوڑتے نہیں اس کو بھی ہم۔ اب ان کو ایک کی پیٹ بھی نہیں معلوم، ان کو جگہ بھی نہیں معلوم، ان کو بیگن کی باتیں بھی نہیں معلوم۔ اب 1 تاریخ کو آپ کو دکھانا، کیونکہ حیدرآباد کو بچانے کی لڑائی ہے، حیدرآباد کی تہذیب، حیدرآباد کی تمدن، حیدرآباد کی شناخت، حیدرآباد کی تاریخ، یہ یوسفین کا حیدرآباد ہے، اور اس کو آپ کو مضبوط بنا کر رکھنا ہے۔
اور یہ حیدرآباد ایسا ہے جس کے دامن میں دنیا سے لوگ آئے. اسی لیے ہم کیا بولتے ہیں, میاں جو آ کے یا گنڈی پیٹ کا پانی پیا یہیں کش ہوگا, یہیں کش ہو گیا. تو یہ حیدرآباد کی سرزمین ہے جس بڑی زرخیز ہے, بڑی میٹھی سرزمین ہے. اس مٹھاس کو برقرار رکھیے. اور جب آپ 1 تاریخ کو ووٹ ڈالنے جائیں گے, جہاں پر پتنگ کا نشان نظر آئے گا, آپ کو مہر اٹھا کر اس نشان پر مارنا ہے. کیسا مارنا ہے؟ ٹپاٹپ 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 مارنا. اور 1 تاریخ کے دن اپنی پتنگ کو آسمان میں اڑاؤ, اور جو سامنے آیا سادی میں سے ڈال کے کھینچ دیکھی. اس کے بعد سے 4 تاریخ کو, اس کے بعد اور وہ پتنگ کا دو, وہ تو تم تخریل کر. اس کے بعد 4 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی نتیجہ نکلے گا. مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ کے اتحاد اور آپ کے دعاؤں کی وجہ سے یہاں سے مجلس کے امیدوار جناب روی کامیاب ہوں گے. میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ آپ پورے اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور اپنی پارٹی کو کامیاب کریے. مجھے 1 اور 2 جگہ پر تقریر کرنے جانا ہے, اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم نیوز ویب کی تازہ ترین خبروں کے لیے لائک کریں, سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل.